فصل، خلیفہ بلا فصل، ابو بکر قربان جاؤں. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قربان جاؤں میرے مصطفیٰ پہ جو سب سے پہلے ایمان لایا ابو بکر، میرے نبی کا پہلا صحابی ابو بکر، میرے نبی کا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر، میرے نبی کا پہلا یار ابو بکر، جس نے سب سے پہلے کعبہ میں خطبہ دیا ابو بکر، ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ جس کے در پہ چل کے گئے ابو بکر، جس نے دروازہ کھولا ابو بکر، جس نے میرے آقا کو کندھوں پہ اٹھایا ابو بکر، جو آقا کے ساتھ ساتھ چلا ابو بکر. ہجرت کی رات کبھی آگے چلتا، کبھی دائیں چلتا، کبھی بائیں چلتا، کبھی پیچھے چلتا، جو آقا کی حفاظت کرتا رہا ابو بکر. ہجرت کی رات جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے غار کی صفائی کی ابو بکر. قربان جاؤ ایک روایت کے مطابق 2 سوراخ، ایک روایت کے مطابق ایک سوراخ بند تھا، جس نے سوراخ پہ قدم رکھا ان کو بند کیا ابو بکر. آقا کے لیے جس نے گود بنائی ابو بکر، میرے آقا غار میں تشریف لائے، جس کی گود میں میرے آقا نے سر رکھا ابو بکر، جو آقا کا چہرہ دیکھتا رہا ابو بکر، آقا جس کا چہرہ دیکھتے رہے ابو بکر. اور 3 دن 3 راتیں میرے مصطفیٰ کی زیارت کرتا رہا ابو بکر. پھر میں کیوں نہ کہوں وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے حیا ہے. قربان جاؤں نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ. وہ آقا سے ہر دم وفا کرنے والا، رسول خدا پر فدا ہونے والا، وہ جانے حیا پر فدا ہونے والا. وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا. فرشتے اسی کی نمازوں پہ عاشق، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. وہ پہلا مجاہد، وہ پہلا ہے غازی، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا نمازی. تجھے میں وفا کا سمندر کہوں گا، تجھے میں وفا کا سمندر کہوں گا، تجھے آفتاب ایک منور کہوں گا. شفاعت کی بنیاد بن کے کھڑا ہے تو سارے صحابہ میں سب سے بڑا. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی. قربان جو میرے آقا پہ جو سب سے پہلے ایمان لایا ابو بکر. جب غار میں حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈسا، جس کے پاؤں مبارک پہ میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگائی ابو بکر، جو غار سے پہلے نکلا ابو بکر، جو ام معبد کے گھر پہنچا ابو بکر، جس نے بکری کا دودھ دوہا میرے آقا کو پلایا، خود خوش ہوا ابو بکر، جو مقام قبا پہ پہنچا ابو بکر، جب آقا اور غلام میں فرق نہ رہا، جس نے آقا کے اوپر سائبان تانا، لوگوں کو بتایا یہ آقا ہے میں غلام ہوں ابو بکر، جس نے مسجد نبوی کی پہلی عید رکھی ابو بکر، جس نے مسجد قباء کی پہلی عید رکھی ابو بکر، جس نے پہلا خطبہ دیا ابو بکر، جس نے قربان جاؤں حضور کے عشق میں پہلا درس حاصل کیا ابو بکر، جس نے عشق رسول کا پہلا معلم بنا ابو بکر. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قربان جاؤں جن کے بارے میں قرآن مجید میں 32 آیات نازل ہوئی، اور میرے مصطفیٰ نے جن کی شان میں 300 احادیث بیان کی. ایسا ایمان نہیں ہے ابو بکر صدیق کا کہ کوئی ان کو خلیفہ مانے کوئی نہ مانے. قربان جو ایسا ایمان نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا ایمان اتنا ہے، اگر ترازو کے 2 پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں ساری امتوں کا ایمان رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان ساری امتوں سے زیادہ، ساری امتوں سے زیادہ ہے. قربان جو ایسا ایمان تھا حضرت ابو بکر صدیق کا. اور پھر ایسے ہی ہوا میرے مصطفیٰ کریم جب معراج پہ تشریف لے گئے.
میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے، قربان جب اللہ کی زیارت کی نا، 17,000 سال اللہ کی بارگاہ میں رہنے کے بعد جب واپس آنے لگے، قربان حضرت جبریل سے فرمانے لگے، جبرائیل عرض کی جی یا رسول اللہ، جبرائیل جب میں زمین پہ جاؤں گا میں جا کے بتاؤں گا، میں پہلے آسمان پہ پہنچا، میں نے پہلے آسمان کی سیر کی، میں نے 7 آسمان کی سیر کی، میں سدرہ پہ پہنچا، میں عرش پہ پہنچا، میں نے اللہ کو دیکھا، میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، جبرائیل میری باتوں کا یقین کون کرے گا؟ میری باتوں کو کون مانے گا؟ قربان جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ساری کائنات انکار کرتے ہیں، ساری کائنات آپ کی بات کی تصدیق نہ کرے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ساری کائنات انکار کر سکتی ہے لیکن ابو بکر صدیق آپ کی بات کا اقرار کرے۔ ساری کائنات نہ مانے لیکن ابو بکر صدیق آپ کی بات مانیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، میرے مصطفیٰ کریم معراج سے تشریف لے آئے، حضور جان رحمت تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، دوزانہ ہو کے بیٹھے، ہاتھ جوڑے، آنکھیں نیچے، ذرا مجھے دیکھیے میں سارا منظر آپ کے سامنے رکھ دوں، قربان جو آنکھیں نیچے ہیں، ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ، ابو بکر جی یا رسول اللہ، ابو بکر جبرائیل آئے تھے، صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ ابو بکر جی یا رسول اللہ، جبرائیل آئے تھے، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر براق لائے تھے، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق فرشتے ساتھ تھے، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر مجھے مقام حتیم پر لے گئے، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر وہاں میرا سینہ چاک کیا گیا، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر میرا دل نکالا گیا، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، صدقتا یا رسول اللہ، حضور جو آپ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ ابو بکر پھر میرا دل ڈالا گیا، ابو بکر 2 نورانی برتن لائے گئی، ان میں سے نور میرے سینے میں داخل کیا گیا، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر میں جبرائیل کے ساتھ براق پہ روانہ ہوا، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر میں پہلے آسمان پہ پہنچا، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر میں تیسرے آسمان پہ پہنچا، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر میں 7 آسمانوں کی میں نے سیر کی، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر میں سدرہ پہ پہنچا، فرشتوں کا امام جبرائیل نیچے رہ گیا، ابو بکر میں عرش پہ چلا گیا، میں اوپر چلا گیا، فرشتوں کا امام نیچے رہ گیا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، حضور جو فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ قربان حضور جو آپ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ ابو بکر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر میں نے اللہ کو دیکھا، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر میں 17,000 سال اللہ کی بارگاہ میں رہا، صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ جو بات فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ ابو بکر میں واپس آیا، مجھے جنت دکھائی گئی، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر مجھے تیرے دشمن کا ٹھکانہ دوزخ دکھائی گئی، صدقتا یا رسول اللہ، ابو بکر یہ ساری باتیں ایسے ہیں، صدقتا یا رسول اللہ۔ اب قربان جو میرے مصطفیٰ تشریف فرما، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، قربان جو باہر دشمنان میرے مصطفیٰ کے دشمن مشرکین مکہ، کفار مکہ، قربان جو حضور کا مذاق بنا رہے ہیں کہ ایک بندہ ایک رات کے تھوڑے سے لمحے میں کیسے جا سکتا ہے، پہلے آسمان پہ جائے، 7 آسمان کی سیر کرے، سدرہ پہ جائے، عرش پہ جائے، اللہ سے ملاقات کرے، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، مذاق بنا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ضرورت تھی گواہی کی تو حضرت ابو بکر صدیق بول پڑے، اشہد انکا نبی حق کا، جو کچھ نبی فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں۔ اب نبی بولے صدیق کی صداقت پہ، اشہد انکا صدیق حق کا، جو کچھ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں۔
कुर्बान जो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर मैं क्यों ना कहूँ वो पहला मददगार पहला सहाबी, वो पहला मददगार पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद ज़ंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने हया है, नबियों से कमतर इमामों से, नबियों से कमतर इमामों से आला, वो आका से हरदम वफा करने वाला, रसूल खुदा पर फिदा होने वाला, वो जाने हया पर फिदा होने वाला, वो सारे का सारा खुदा के लिए था, वो जिंदा फकत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मेरे आका जैसा, मेरे आका जैसा, मेरे मिठने मदनी जैसा, मेरे आका जैसा, हक भरी या भरी, हक भरी या भरी। कुर्बान जो इन्होंने नारा लगवाया मेरे आका जैसा कोई नहीं। मुझे एक हदीस पाक याद आ गई है, अगर आप दरूद पाक पढ़ दें तो मैं सुना दूं। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़िए। कुर्बान जो हमारा ये अकीदा है, हमारा ये अकीदा है कि मेरे आका जैसा कोई नहीं। हजूर को अल्लाह ने अख्तियार दिया है, हजूर को अल्लाह ने सारी कायनात का मालिक बना के भेजा है। नमाज पे मेरे मुस्तफ़ा का अख्तियार है, रोज़े पे मेरे मुस्तफ़ा का अख्तियार है, ज़कात पे मेरे मुस्तफ़ा का अख्तियार है, पूरी शरीयत पे मेरे मुस्तफ़ा का अख्तियार है। कुर्बान जाऊँ कुरान पाक दूसरा सिपारा बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। कुर्बान जाऊँ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फाला वल्ले जन्ना का किबलतन तरदाहा। ये उस वक्त आयत करीमा नाजिल हुई दूसरे सिपारे में। मेरे मुस्तफा करीम ने नमाज ज़ोहर का वक्त है, 4 रकात नमाज ज़ोहर की नियत की। हजूर इमाम बने, सहाबा पीछे, हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे, कुर्बान जो हजरत फारूक आजम पीछे, हजरत उस्मान गनी पीछे, हजरत मौला अली पीछे, मेरे नबी इमाम बने, सारे सहाबा पीछे। कुर्बान जो जैसे ही 2 रकात मुकम्मल की, 2 रकात मुकम्मल हो गई, 2 रकात अभी बाकी है। मेरे मुस्तफ़ा के दिल में ख्याल आया, हजूर के दिल में ख्याल आया कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का ये ताना देते हैं कि जब मुसलमानों का खुदा अपना है, जब ये हमारे खुदाओं को नहीं मानते, फिर ये हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं, फिर ये किबला भी अपना बना ले। मेरे मुस्तफ़ा के दिल में ख्याल आया, जैसे ही दिल में ख्याल आया रब ने हुक्म दिया जिब्राइल अर्ज की जी रब्बे जलील, जिब्राइल अभी जाओ मेरे मुस्तफ़ा के पास, जाके मेरा पैगाम सुना दो। रब फरमाता है फाला नो वल्ले जन्ना का किबलतन तरदाहा। ओ सोने महबूब जिस तरफ आपका दिल करता है आप रुख को फेर लें, हम उसे किबला बना देंगे। अब तवज्जो कीजिए, आपको शरीयत का मसला भी समझाता जाऊं। जब मेरे मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे थे ना 4 रकात की नियत, कुर्बान जो 4 रकात की नियत, इमाम सहाबा पीछे, हजूर का रुख अक़दस इस तरफ था, हजूर का चेहरा मुबारक इस तरफ था। मेरे नबी के दिल में ख्याल आया कि किबला बदला जाए। कहते नबी कुछ नहीं कर सकता, नबी के अख्तियार में कुछ नहीं। और मैंने कहा सुन, नबी के दिल में ख्याल आए, वो नबी ख्याल आने से किबला बदल देता है, दिल में ख्याल आने से किबला बदल देता है। तू कहता है नबी कुछ नहीं कर सकता। मेरे नबी का चेहरा ऐसे है, हजूर ने कुर्बान जो रुख ऐसे रुख फेर लिया, कुर्बान जो इस तरफ फिर गए। जब हजूर इस तरफ फिरे, अब कुर्बान जो समझदार लोग बैठे हैं, मुझे बताएं वही जो नाज़िल हुई थी नमाज के अंदर, वही नाज़िल हुई थी हजूर पे। हजूर को तो पता है मुझ पे नाज़िल हुई, सहाबा को किसने बताया? सहाबा पे वही नाज़िल नहीं हुई। कुर्बान जाऊं ईमान को ताज़ा कीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने रुख फेरा, सहाबा ने रुख फेरा। और शरीयत का मसला है, अगर आप नमाज में खड़े हैं, नमाज में आप रुख फेर ले, नमाज टूट जाती है, नमाज टूट जाती है। आप ऐसे खड़े हैं ना, आपने ऐसे रुख फेर लिया, आपकी नमाज टूट जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा ने रुख नहीं फेरा, हजूर ऐसे मुड़े, हजूर पे आयत नाज़िल हुई, हजूर मुड़े। कुर्बान जब मेरे मुस्तफ़ा मुड़े, सहाबा पीछे थे, सहाबा ने देखा, सहाबा मुड़े, हजूर चले, सहाबा चले। हजूर ने 2 रकात वहाँ मुकम्मल की, सहाबा ने 2 रकात वहाँ मुकम्मल की। और कुर्बान जाऊं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अकीदा दे दिया, हजरत फारूक आजम ने अकीदा दे दिया, हजरत उस्मान गनी ने अकीदा दे दिया, मौला अली ने अकीदा दे दिया। और हमें सहाबा ने
عقیدہ دے دیا کہ جس طرف قبلہ ہو اس طرف سے اگر حضور رخ پھیر لے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ قربان جو حضور نے ہمیں عقیدہ دے دیا، صحابہ نے عقیدہ دے دیا کہ قربان جو جس طرف اگر قبلہ بھی ہو مصطفیٰ رخ پھیر لے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا رستہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا رستہ ہے، ہمارا رستہ وہی ہے جو میرے نبی کا رستہ ہے۔ اگر مصطفیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لو گے، اگر رسول اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لو گے، اگر مصطفیٰ کریم کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا قربان جو پھر آپ کی یہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور تعلق ایسا مضبوط ہونا چاہیے جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق مضبوط تھا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان مضبوط تھا، اسی طرح سے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیجئے۔ تعلق جوڑنا آپ کا کام ہے، میرے مصطفیٰ پہ آنا آپ کا کام ہے، آپ کی بگڑی بنانا میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ قربان جو کون حضرت ابو بکر صدیق، انہی جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کیونکہ مجھے ایک اور محفل میں بھی حاضری دینی ہے۔ قربان جو کون حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر صدیق قربان جو صدیق اکبر واقف اسرار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر زینت دربار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر رونق بازار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر ساکن مزار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر ساکن مزار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر نگہت گلزار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر افضل البشر بعد از انبیاء۔ اب میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، آپ نے کہنا ہے ابو بکر، اور یہ عقیدہ بنا کے کہ قربان جو ابو بکر صدیق کے مولا، ابو بکر صدیق کے آقا، ہم سب کے نبی ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، مدینے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دل سے کہنا ہے ابو بکر گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر، نبی کا پہلا ہم سفر، ابو بکر نبی کا پہلا ہم سفر، ابو بکر خلیفہ بلا فصل، ابو بکر۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ الہی تاب ابد آستانہ یار رہے، یہ آسرا ہے ہم فقیروں کا برقرار رہے۔ وما علیہ